الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے اور اس دنیا میں جو مخلوق پیدا فرمائی، جس میں خاص کر حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ اگر انسان چاہے تو بھلائی اور نیکی بھی کر سکتا ہے، اگر وہ سدھرنا چاہے، راہ راست پر آنا چاہے تو آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر وہی انسان بگڑنے پر آئے اور حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کر لے تو آگے چل کر وہ بھی دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اور ابو لہب کی قطار میں داخل ہو سکتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سمجھ عطا فرمائی، جو عقل عطا فرمائی، اس کے ذریعے سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، پہچان کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی ہمیں تو حق کی خبر ہی نہیں پہنچی، ہمیں تو شریعت کے احکام نہیں پہنچے، دین نہیں پہنچا، اس کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ بھی کاٹ دی کہ نبی اور رسول کا سلسلہ دنیا میں جاری فرمایا، تاکہ یہ کوئی اعتراض اور اشکال ہی نہ کرے کہ کسی سمجھانے والے کے ذریعے ہمیں دین کو نہیں سمجھایا گیا۔ رسول دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو دین سمجھائے اور باطل سے، گمراہی سے نکال کر حق کے راستے پر گامزن کرے۔ پھر کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ دنیا میں نبی آتا ہے، چند سال رہتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والی امت کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح سے دین پر چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ اور جو سب سے آخری کتاب قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دی، انسانوں کو دی، یہ وہ کتاب ہیں، اتنی جامع کتابیں ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ یہ سارے اعتراضات، اشکالات ختم ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، لیکن جو حق بات ہوتی ہے وہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو اپنے تھے وہ بھی غیر ہو گئے، جو رشتہ دار تھے وہ بھی دشمنیوں پر تلے آئے۔ اور رفتہ رفتہ حالت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا، نہ جینے دیتے تھے نہ پینے دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس دین کو بڑھتے ہوئے کیسے روکا جائے۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ محمد الرسول اللہ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ سول بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کو مکہ سے باہر نکال دیا جائے۔ اس پر انہوں نے عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والے کو مکہ مکرمہ سے باہر شعبہ ابی طالب میں پہنچا دیا۔ یہ ایک گھاٹی تھی، وہاں پر جا کر ان کو محصور کر دیا، نظر قید۔ نہ کھانے کی کوئی چیز دیتے تھے، نہ پینے کی کوئی چیز دیتے تھے، نہ خود دیتے تھے اور نہ کسی دینے والے کو دینے کی اجازت ہوتی۔ اب جو ساتھ میں تھوڑا بہت توشہ تھا، کھانا تھا، وہ چند دن تک چلا اور اس کے بعد فاقے ہونے لگے۔ بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھوک کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ اور یہ امتحان برابر 3 سال تک رہا۔ 99-60 سے نبوت کے 7ویں سال سول بائیکاٹ ہوا، اور 99-10 میں جب 3 سال تک یہ آزمائش رہی، یہ مشقت اہل ایمان نے برداشت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو یہ اطلاع دی، یہ خبر دی کہ مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کا جو لیٹر کعبہ کے اوپر آویزاں کیا ہے، لٹکا رکھا ہے،
اس لیٹر کو دیمک نے کھا لیا، اس میں صرف اللہ کا نام بچا ہوا ہے، باقی جتنی چیزیں لکھی ہوئی تھی اس کو دیمک نے چاٹ کر کھا کر ختم کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ذریعے مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا، جو وحی کی روشنی میں اللہ نے خبر دی کہ میرے محبوب انہیں جا کر یہ بتا دیجئے کہ کعبہ میں جو تم نے بائیکاٹ کا لیٹر آویزہ کیا ہے اس کو تو دیمک نے کھا لیا۔ چچا نے جا کر مشرکین مکہ کو بتایا کہ تم نے جو لیٹر لٹکایا تھا وہ تو دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ کے خاندان والے آپ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ اب زیادہ دن تک ہم یہ بائیکاٹ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے، اپنے قبیلے اور کنبے کا خیال رکھیں گے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ساتھ دیں گے۔ 99-10 میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن دشمن اتنا شاطر تھا، اتنا چالاک تھا اور اتنا پیچھے لگا ہوا تھا، جیسے ہمارے یہاں کہتے کہ کھا پی کر ہاتھ دھو کر پیچھے لگ گیا، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے پیچھے مشرکین مکہ لگے ہوئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب ساری تکالیف اور مشقتیں اور ہم اور رنج اور غم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آدمی جب کام کر کے بہت تھک جاتا ہے تو اس کو تھوڑا آرام بھی چاہیے، اس کے مائنڈ کو، اس کے دماغ کو تھوڑا فری رکھنا پڑتا ہے۔ جب مسلسل حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر پر بلایا، جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ ایک رات فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اور ایک ہی رات میں واپس اپنے گھر پر پہنچا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، صبح کے وقت آپ نے مشرکین مکہ کے مجمع سے جا کر اپنا رات کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں رات کو اس طرح سے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں تک چاہا سیر کروائی۔ بس دشمنوں کو تو ایک قسم کا شوشہ چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ باتوں کا بٹنگڑ بنا دیتے۔ اب وہ کہنے لگے کہ محمد یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، کہاں مسجد حرام مکہ مکرمہ اور کہاں مسجد اقصی فلسطین، اتنا لمبا سفر وہ بھی ایک رات میں، اور سواری سوائے گھوڑے اور گدھوں کے اور کوئی نہیں، تیز رفتار سواری، یہ تو ناممکن ہے۔ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب ان میں سے چند جو سرفیر دماغ کے تھے انہوں نے سوال کیے کہ بتلائیے، اگر آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے تو مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اگر ہم میں سے کسی کو پوچھ لے کہ بھائی آپ نے جمعہ کی نماز لاجپور نئی مسجد میں پڑھی تو ذرا بتلائیے کہ اس کے گیٹ کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں پنکھے کتنے ہیں، ہر آدمی سوچے گا کہ اس کا سوال بھی عجیب ہے، ہم یہاں مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں یا کھڑکی دروازے اور پنکھے گننے کے لیے؟ لیکن وہ تو کسی طرح سے سرکار کو پریشان کرنے میں لگے تھے، تکلیف پہنچانے میں لگے تھے، ذہنی تکلیف۔ یہ سوال کیا، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پریشانی ہوئی کہ یہ مجھ سے کیسے سوالات کر رہے ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے،
اور نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. بس سرکار کی یہ پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے درمیان سے سارے حجابات ہٹا دیے، جتنے پردے تھے وہ ہٹا دیے. اب مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں اور سامنے بیت المقدس نظر آ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب تم سوال کیجئے، میں جواب دیتا جاؤں گا. مشرکین مکہ سوال کرتے تھے کہ فلاں چیز کیسی ہے. سرکار وحی کی روشنی میں جو حجابات ہٹا دیے تھے جواب دیتے تھے کہ اتنی. ہر چیز آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دی. لیکن جب مقدر میں ہدایت اور ایمان نہ ہو پھر بھی بات گلے سے نہیں اترتی. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب باتیں تو صحیح بتلاتے ہیں محمد، پھر بھی ماننے سے انکار اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے ابو جہل راستے میں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں. نام ہے ابو بکر، ابھی صدیق کا لقب نہیں ملا. سامنے ملاقات ہوئی. ابو جہل کہنے لگا کہ ابو بکر ادھر آؤ، تم مکہ میں ایک عقل مند انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، عزت دار آدمی ہو، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں. میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور پوچھیے. ابو جہل کہنے لگا کہ ابو بکر، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے اسی رات میں واپس لوٹ کر مکہ آ گیا تو کیا یہ بات صحیح اور سچ ہے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ اتنا لمبا سفر کوئی ایک رات میں طے کر کے واپس مکہ مکرمہ پہنچے. ابو جہل کہنے لگا کہ ابو بکر، تمہارے دوست محمد خود یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کان میں پڑا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو ضرور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ ضرور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق فرمائی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ تصدیق اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صدیق کا لقب لگا دیا کہ سرکار نے ایک دعویٰ فرمایا اور ابو بکر نے بن دیکھے اس کی تصدیق فرما دی، اس لیے آپ کو وہ صدیق کا لقب ملا. ہمارے قاری صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو کہا، اصحاب نبی تو سب کے سب دین میں بے شک افضل ہے، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں. آج ہم بھی اپنے نبی کی امت میں نبی کے نام لیوائے. ہمارے سامنے بھی سرکار کے ارشادات ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں؟ اگر ہمارا یقین ہوتا تو ہمارا عمل بھی ہوتا. زبان سے دعویٰ ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور ہمارے اعمال کچھ اور بتلا رہے ہیں. اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی چاہتے ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوے کو سامنے رکھنا ہوگا. حضور کی سیرت کے بغیر
آپ کی زندگی کو سامنے رکھے بغیر ایمان والے کی ایمانی زندگی کبھی کنارے نہیں لگ سکتی۔ قرآن کریم میں اسی کو اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، جو ساتھ میں اللہ کی ملاقات کا اور آخرت کا یقین بھی رکھتا ہو، ان کے لیے سرکار کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آج پوری دنیا کے سائنسداں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سرکار کی ایک ایک حدیث کو اٹھا کر وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات فرما دی، اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کے ذریعے فوائد کتنے ہیں، اس کے ذریعے سے آدمی نقصان سے کتنا بچ سکتا ہے۔ زمانہ جتنا ترقی کرتا جائے گا، سائنس کی دنیا جتنی ترقی کرتی جائے گی، اسلام اتنا کھل کر لوگوں کے سامنے آئے گا، اسلام کی حقیقتیں دنیا کے سامنے اتنی ہی واشگاف ہوگی اور کھل کر آئے گی۔ یہی اسلام اللہ نے اپنے فضل سے، یہی ایمان ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی قدر اور سمجھ نصیب ہو جائے۔ بس آج کا مختصر پیغام یہ ہے کہ اگر ایمان بھری زندگی گزارنا ہے تو سرکار کے اسوے کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر اچھا مومن بننا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا مطالعہ اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمانی زندگی میں ترقی نصیب فرمائے اور سرکار سے کامل عشق اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔